ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کے صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اربھا اربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ ایسا بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کچھ صبح کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا البتر و نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق نظام مصطفیٰ کے ساتھ ہے، میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بنیادی طور پہ میرا مقصد یہ ہے کہ شبہ کا ازالہ کیا جائے کہ دین فقط فرد کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انفرادی تطہیر اور تزکیے کے لیے آیا ہے، فرد کو نیک پاک اور پوتر بنانے کے لیے آیا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے ٹوٹے ہوئے تعلق میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک انسان اور ایک فرد کو پاکیزہ بنا دیا جائے، صاف کر دیا جائے، ستھرا کر دیا جائے، طاہر بنا دیا جائے، مطہر بنا دیا جائے، گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے، اس کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار کر دیا جائے، اسے مخلوق کی بندگی سے آزاد فرما کر اسے اللہ کم الحاکمین کی بندگی کا جو ہے اس کو خوگر بنا دیا جائے۔ یقیناً یہ دین کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور بڑے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے، لیکن فقط دین کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ دین ریاست کی اصلاح کے لیے بھی آیا، سماج کی اصلاح کے لیے بھی آیا، معاشرت کی اصلاح کے لیے بھی آیا، اور کولیکٹیو زندگی کے اندر جتنے ڈومینز تھے اور جتنے سفیرز تھے، دین نے ہر سفیر کے اندر، ہر ڈومین کے اندر انسانوں کی کامل اور مکمل انداز سے رہنمائی کی ہے۔ دین کی رہنمائی سے فیض یاب ہونے والا گروہ اور جماعت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غالب رہتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرے گا، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے گا، جو اہل ایمان سے دوستی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حزب اللہ کو ضرور بضرور غالب فرمائیں گے۔ حزب اللہ دنیا کے اندر مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین پہ خلافت ضرور دے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قبل لوگوں کو زمین کے پر خلافت عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے زمین میں تمکن کو ہموار فرمائے گا، اور ان کے لیے جو ہے ایسے دین کو عطا فرمائے گا
جس کے نتیجے کے اندر ان کا امن جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اور ان سے خوف کو دور کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ابتدائی زندگی، اس کے اندر جارحیت تھی کفار کی طرف سے، اس کے اندر حملے تھے کفار کی طرف سے، کہیں بدر تھا، کہیں احد تھا، کہیں احزاب تھا، کہیں کوئی مارکا، کہیں کوئی مارکا۔ ان مارکوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ جنگوں کو مسلط کیا گیا، خوف کو مسلط کیا گیا اور ان کو زمین کے اوپر ان کو پر تنگ کرنے کی جستجو کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی برکت کے ساتھ زمین کو ان کے لیے کشادہ فرما دیا، زمین کے سینے کے اوپر ان کو غالب فرما دیا اور زمین کے اوپر سے ہر قسم کی مسکنت کو دور فرما کر، ہر قسم کی محرومیوں کو دور فرما کر، ہر قسم کی تنگی کو دور فرما کر ان کو زمین کا نگہبان بنا دیا، زمین کا نگران بنا دیا، زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاکم بنا دیا۔ یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا اہل ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات ہی دین کو پوری طرح غالب فرما دیا، جزیرت العرب میں دین کو غالب فرما دیا، یمن میں دین کو غالب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، عہد عثمانی میں، عہد علوی کے اندر دین کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ رومت الکبریٰ مٹ چکا تھا، کسریٰ کے آتش کدے بجھ چکے تھے، مصر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے جھنڈوں کو لہرا دیا، حضرات گرامی قدر کابل اور خراسان تک اسلام کی فوجوں کو داخل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ فقط تدبیر کی قوت نہیں تھی، یہ فقط حکمت عملی کی قوت نہیں تھی، یہ فقط سٹریٹجی کی قوت نہیں تھی، بلکہ اس کے پس منظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ غیبی مدد تھی جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن اور مسلمان بندوں کی مدد فرماتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، کان حقا علینا نصر المومنین، کہ میرے پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اہل ایمان کی مدد ضرور کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کو اپنے ذمہ حق کے طور پر جو ہے لاگو فرما دیا ہے، خود اپنے ذمہ لے لیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو غالب فرماتے رہے اور ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں مغلوب فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عہد کے جمیع معاشروں کے پر غالب فرما دیا، بنیادی طور کے پر اس کی کیا اکائیاں تھیں، اس کے کیا حد و حال تھے، اس ضمن کے اندر کئی گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں اور اس بات کو آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حنیف لے کے آئے تھے، جو دین متین لے کے آئے تھے، اگرچہ اس کا مقصد انسانوں کو فلاح دینا، اس کی بہبود کے لیے کوشش کرنا اور ان کے لیے جتنے مسائل تھے ان کو ختم کرنا تھا، لیکن اس دین قیم کی بنیاد جو تھی مالک کائنات کا عقیدہ، مالک کائنات کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کے اوپر، اس کی تنہائی کے اوپر، اس کی احدیت کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا تھا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو کما حق ہو لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور اپنی پوری کی پوری زندگی کی جدوجہد کو اس حوالے سے آپ نے جو تھا وقف فرما دیا، اپنی توانائیوں کو صرف فرما دیا، اپنی محنتوں کو صرف فرما دیا، اپنی ہمتوں کو صرف فرما دیا۔ آپ کے سامنے خزانوں کو ڈالنے کی باتیں کی گئیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ہر پیشکش کو ٹکرا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو بھی رکھ دیا جائے تو اس حدیث کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو جو تھا ابتلاؤں کے اندر بھی مبتلا کرنے کی جسارت کی گئی اور آپ کے اوپر جو تھا ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑا گیا، آپ کے گلو اتھر میں چادر کو ڈال کے بھینچا گیا، حالت نماز کے اندر آپ کی نماز کو مشکل بنانے کے لیے آپ کے اوپر بوجھوں کو لادا گیا۔ ننھی فاطمہ آتی اس بوجھ کو اٹھاتی، کیا اذیت دی ہے میرے بابا نے، ان کو کیا تکلیف دی ہے، میرے بابا کی ایک ہی دعوت ہے، میرے بابا کا ایک ہی پیغام ہے، آپ اللہ کی تنہائی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی یکتائی کی بات کرتے ہیں۔ اسی دعوت توحید کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونا گوارا کر لیا، اور اسی دعوت توحید کے لیے آپ نے سرزمین مکہ کو خیر آباد کہنا گوارا کر لیا، اسی دعوت توحید کے لیے
حضور علیہ السلام نے 54 برس کی عمر کے اندر تلوار کو اٹھا لیا، تلوار کو چلا دیا۔ حضرات گرامی قدر بزرگی کی اس عمر کے اندر آپ نے تلوار کو چلا کر اس بات کو ثابت کر لیا کہ کئی مرتبہ دین کے لیے تیروں کو بھی چلانا پڑتا ہے، تلواروں کو بھی چلانا پڑتا ہے، نیزوں کو بھی چلانا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ایک بھائی چارے کے اندر پرو دیا اور ان کو یہ سبق سمجھا دیا، تمہاری محبت، تمہاری نسبت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، کنبے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، پیوست ہو تو رشتہ دینی کی وجہ سے پیوست ہو، رشتہ اخوت کی وجہ سے پیوست ہو۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے ان کو اس بات کو سمجھا دیا، انما المومنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور شاعر کے اس فرمان کو زندہ و تبندہ کر کے دکھلا دیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر اس رشتہ اخوت جس کی بنیاد عقیدہ توحید تھا، اس نے مومنوں کو ایک کڑی زنجیر کی ایک کڑی کی طرح آپس میں پرو کے رکھ دیا، زنجیر کی کڑیوں کی طرح مومن و مسلمان آپس میں مل گئے۔ اب عالم یہ تھا کہ وہ ایک جسد واحد کی مانند تھے، جسم کے کسی ایک حصے میں ضرب لگتی تھی تو پورا حصہ اس کی درد کو محسوس کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اگر میرے پاؤں کے اندر کوئی چوٹ لگ جائے تو میرا پورا کا پورا جسم بےتاب ہوگا، میری آنکھ میں چمک ہو تو میرا پورا کا پورا جسم بےتاب ہوگا، میرے ہاتھ کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے میرا پورا کا پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرے گا۔ حضرات گرامی قدر اس درد مندی نے مسلمانوں کو کائنات کی سپر طاقتوں کے سامنے بنیان مرصوص کی طرح کھڑے فرما دیا، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے فرما دیا، اور مومنوں کو ایسی طاقت دی اور مومنوں کو ایسے رشتہ اخوت کے اندر پرو دیا جس رشتے کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ رستم کو ایسے الفاظ کہنے پڑے جن کو میں ڈیلیوٹ کر کے تھوڑا سا ان کی گریوٹی کو کم کر کے، تھوڑا سے ان کی کثافت کو کم کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ جس وقت مسلمان جو تھے نہ صف بندی کو کر رہے تھے تو ایسے عالم کے اندر رستم نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اس نے کہا یوں محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کا امیر عمر میرے کلیجے کو چبا رہا ہے، وہ سب بندی کی آڑ کے اندر وحشی جانوروں کو منظم کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب سب بندی فرماتے تھے، حالت نماز میں ہو یا حالت جہاد میں ہو، تو یہ بات پوری ہوتے ہوئے نظر آتی تھی۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات گرامی قدر اونچ نیچ کے فرق کو مٹا دیا، کالے گھورے کے فرق کو مٹا دیا، سرخ و سفید کے فرق کو مٹا دیا، بھورے پیلے کے فرق کو مٹا دیا، سب کو ایک بنیاد مرصوص کے اندر پرو کے رکھ دیا۔ اور حضرات گرامی قدر جب یہ حلقہ بن گیا، جب یہ جمعیت بن گئی، جب یہ گروہ بن گیا، جب یہ حزب بن گیا، تو پھر ان کو ایک نصاب بھی ودیت فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس نصاب کا پہلا حصہ تھا جس کی آیات بینات کے اوپر غور کر کے، جس کی آیات بینات کے اوپر تدبر کر کے انسان کے سینے کی گرہیں کھل جاتی ہیں، اس کا شعور روشن ہو جاتا ہے، اس کی معافی ضمیر کی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، اس کو روشنی کا ایک منبع مل جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے نتیجے کے اندر اس کی نفسیاتی محرومیاں، اس کی روحانی محرومیاں، اس کے جتنے عارضے ہیں سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ میں زندگی کے اندر کئی مرتبہ مختلف عوارض کا شکار ہوا، کئی مرتبہ مختلف نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہوا۔ حضرات گرامی قدر بالکل جوانی کے عالم کے اندر جس وقت میں پہلی مرتبہ روحانی عارضے کا شکار ہوا، اس وقت مجھ کو روحانیت کے اثرات کا پتہ نہیں تھا، کلام اللہ کی تاثیر کا پتہ نہیں تھا، ذکر الہی کے اثر انگیزی کا پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں سائیکالوجسٹوں کے پاس بھی گیا، نفسیات دانوں کے پاس بھی گیا، جنہوں نے ڈایازپام کی گولیاں دے کے مجھے سلانے کی کوشش کی، لیکن حضرات گرامی قدر مجھے بیداری اگر ملی، مجھے امن اگر ملا، مجھے سکون اگر ملا، مجھے چین اگر ملا تو کلام اللہ کی آیات کے اندر ملا۔ اس کے بعد بھی مختلف ادوار کے اندر کئی مرتبہ ایسے مرحلے آتے رہے، کئی ایسی تکالیف آتی رہیں جن کا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی خاص عطا سے، کلام اللہ کی تلاوت سے ہوتا رہا، اس کے اوپر غور و فکر سے ہوتا رہا، اس کے اوپر تدبر سے ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ اکثیر ہیں، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ شافی ہیں، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ کافی ہیں، اور اس کا مطالب جو ہے اس کے اندر
ہے۔ حضرات گرامی قدر کیسی دلچسپ کتاب ہے، کیسی اثر انگیز کتاب ہے، کیسی برگزیدہ کتاب ہے، کیسی اونچی کتاب ہے کہ الفاظ میں شفا ہے اور معنی کے اندر پیغام ہے، الفاظ کے اندر اکسیر ہے اور معنی کے اندر بے نشات انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید کو نصاب کی حیثیت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ سنت نبوی شریف اور حدیث طیبہ کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب کے دوسرے حصے کے طور پہ صحابہ کرام کو تفویض آیات بینات کو تحریر فرماتے رہے، اس کی آیات بینات کا ورد فرماتے رہے، اس کی آیات بینات پہ غور و فکر فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر وہیں پر اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے جو منشا الہی کے ساتھ عین مطابقت رکھتا تھا، حدیث طیبہ کے ساتھ بھی مضبوط تمسک کو اختیار کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید اپنے الفاظ کے اعتبار سے فصاحت کا ایک عظیم الشان شاہکار تھا، اس کے اندر بلاغت تھی، اس کے اندر معنی کا ایک سمندر تھا، اس کے اندر مطالب کا ایک خزانہ تھا، اس میں جوہر نابدار چھپے ہوئے تھے حضرات گرامی قدر۔ لیکن اس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت تھی، ایک مقتدا کو ضرورت تھی، ایک پیشوا کو کی ضرورت تھی، جس مقتدا جس پیشوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا عالی کی شکل کے اندر مبعوث فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے پر ذکر کا نزول فرما دیا تاکہ آپ اس کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے رکھ دیں۔ حضرات گرامی قدر اس کا مفہوم جو تھا مجرد حیثیت کے اندر عقل انسانی اس کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتی تھی جب تک حضور علیہ السلام کی رہنمائی اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہ ہوتی۔ حضور کی رہنمائی کے مل جانے کے ساتھ اس کے معنی جو تھے ایک ایسی حیثیت کو اختیار کر جاتے تھے جس کے اندر دستور، قانون اور آئین کی ایک حیثیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اور حضرات گرامی قدر جب محدث بات کرتا ہے تو حدیث ہوتی ہے، مفسر بات کرتا ہے تفسیر ہوتی ہے، جس وقت مجدد بات کرتا ہے تجدید ہوتی ہے، مجتہد بات کرتا ہے اجتہاد ہوتا ہے، نثر نگار بات کرتا ہے نثر ہوتی ہے، کالم نگار بات کرتا ہے کالم ہوتا ہے، فلسفی بات کرتا ہے فلسفہ ہوتا ہے، اداریہ نویس بات کرتا ہے اداریہ ہوتا ہے، مقرر بات کرتا ہے تقریر ہوتی ہے، ادیب بات کرتا ہے ہتابت ہوتی ہے، صحافی بات کرتا ہے صحافت ہوتی ہے، ابلاغ کا ماہر بات کرتا ہے ابلاغ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن حضور کو یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی نے زبان ہلائی۔ جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ سے کوئی الفاظ نکلتے تھے وہ آئین ہوتے تھے، وہ قانون ہوتے تھے، وہ شریعت ہوتے تھے، وہ حرف آہر ہوتے تھے، ان کے اندر ایک کنکریٹ ریالٹی ہوتی تھی جس کنکریٹ ریالٹی کو دنیا کی کوئی طاقت ڈینائی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کنکریٹ ریالٹی کو سپرسیڈ انسان جب کرتا ہے جب اس کی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، جس وقت جو ہے وہ راہ ہدایت کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب وہ گمراہی کا راہی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وگرنہ مومن و مسلمان کو اس بات کا علم ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حتیب کی بات کو مانا اس نے حتیب کی بات کو مانا ہے، جس نے ادیب کی بات کو مانا اس نے ادیب کی بات کو مانا ہے، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا ہے، جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا ہے، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا ہے۔ لیکن ایک ہی وجود ہے جس نے اس کی بات کو مانا، اس نے فقط اس کی بات کو نہیں مانا بلکہ پروردگار عالم کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے، وہ تو مالک کائنات کی وحی اور اس کی جبریل امین کی، اس کے بھیجے ہوئے فرشتے جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی غلطی سے پاک ہے، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، نہ کبھی میرا رب بھولا ہے نہ کبھی بھٹکا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ کے تلمیذ رشید حضور علیہ السلام کی ذات بھی غلطی سے پاک ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص کو ٹھوکر لگتی ہے، لیکن معصوم عن الخطا، رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے
پھر نصاب تعلیم کو متعین فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات تھے ان کے پر عمل کر کے بتلا دیا۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے نزدیک قرآن ناطق غلام محمد قادیانی کی ذات ہے، اور آگاہانیوں کے نزدیک قرآن ناطق آگاہان کی ذات ہے۔ علماء احناف کے نزدیک قرآن مجید کی حتمی تعبیر علماء احناف کی شروحات ہیں، شوافے کے نزدیک حضرت شافعی کی بات حجت ہے، اور حنابلہ کے نزدیک احمد ابن حنبل کی بات حجت ہے، شیعہ کے نزدیک حضرت جعفر کی بات حجت ہے۔ لیکن اہل الحدیث کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن ناطق اگر کسی کا نام ہے تنہا آمینہ کے لال کا نام ہے، قرآن ناطق اگر کسی کا نام ہے تنہا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا نام ہے۔ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کا ہلاک بھی قرآن تھا، آپ کی زبان بھی قرآن تھی، آپ کا انداز بھی قرآن تھا، آپ کا جہاد بھی قرآن تھا، آپ کی نماز بھی قرآن تھی، آپ کا روزہ بھی قرآن تھا۔ آپ کامل مطابقت، آپ ان چیزوں کے اوپر جو تھے کامل طور کے اوپر جو تھے عمل پیرا ہونے والے تھے۔ جو احکامات الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں بیان فرما دیے، جن کا نزول قرآن میں بیان فرما دیا، حضور علیہ السلام نے ان پر عمل کر کے بتلا دیا، اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ حضور کی بات حرف آخر ہے، حضور کی بات حجت ہے، حضور کی بات دلیل ہے، حضور کی بات آئین ہے، حضور کی بات قانون ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کئی ہستیاں ایسی تھی اور کئی وجود ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیم حدیث کے لیے وقف فرما دیا تاکہ قرآن مجید کے حقیقی ابلاغ کو اور حقیقی پیغام کو امت تک منتقل کر دیا جائے، اور تنہا قرآن مجید کی آئندہ آنے والی نسلوں میں بات کرنے والے فتنوں سے ان کو محفوظ و مامون کر دیا جائے۔ کہ حضرات گرامی قدر میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ غلام احمد پرویز جیسے، راشد الخلیفہ جیسے اور اس قسم کے دیگر جو تھے، عبداللہ چکڑالوی جیسے وجود ایسے سامنے آئے جنہوں نے تنہا قرآن کی بات کی، حدیث طیبہ کو جھٹلا دیا، حدیث کی تکذیب کی۔ اور حضرات گرامی کا پھر عالم یہ تھا کہ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، روزے کو کیسے رکھنا ہے، اور حج کو کن ایام میں کرنا ہے۔ حضرات گرامی کا اپنی حفت کو مٹانے کے لیے، اپنی جو تھی شرمندگی کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے اصولوں کو وضع کیا گیا، طرح طرح کے اصولوں کو گھڑا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ اگر قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو اپ ڈیٹڈ مفہوم کو سمجھنے کے لیے، کنٹمپریری مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اصلی مفہوم کو سمجھنے کے لیے مرکز ملت یعنی غلام احمد پرویز کے ادارہ طلوع اسلام کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ وہاں سے شریعت کی حقیقی تعبیر آپ کو معلوم ہو جائے گی، شریعت کا مقصد آپ کو پتہ چل جائے گا، شریعت کیا کہتی ہے اس بات کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر غلام احمد پرویز نے اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی اپنی دانست میں کرنے کے لیے 9 جلدوں کے پر اپنی ایک تفسیر کو لکھ دیا۔ ایک حضرت رسول اللہ کا محب اٹھا، ایک حضرت رسول اللہ کا پروانہ اٹھا، ایک حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا خیر البشر کا جانثار اٹھا، اور اس نے یہ بات کہی، غلام احمد پرویز کو اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے تنہا قرآن مجید کے آپ کے دعوے پہ غور کیا، آپ کے جو تھا آپ کے بیانیے پہ غور کیا، آپ کے نریٹو پہ غور کیا، اور میں نے اس بات کا غور و فکر کرنے کے بعد سوچا شاید تنہا قرآن مجید کا عمل کرنے کے لیے ہمیں مزید کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن مجید کی ابلاغ سے گزرتے ہوئے، قرآن مجید کی فصاحت سے گزرتے ہوئے، قرآن مجید کی بلاغت سے گزرتے ہوئے، قرآن مجید کی دقیق بحثوں سے گزرتے ہوئے، قرآن مجید کے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی جیسے مضامین سے گزرتے ہوئے، حضرات گرامی قدر ہمیں اس بات کا پھر اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کے کئی مقام ایسے تھے جہاں پر ہمیں ایک رہنمائی کی ضرورت تھی، جہاں پر ہمیں گائیڈ کی ضرورت تھی۔ حضرات گرامی کا پھر اس گائیڈنس کے اصول کے لیے جب ہم نے آپ کے دعوے والے ادارے سے رابطہ کیا، انہوں نے آپ کی 9 جلدوں کے پر اپنی تفسیر کو پیش کر دیا کہ اگر آپ قرآن مجید کو اکیلے سمجھنا چاہتے ہیں 9 جلدوں والی تفسیر کا مطالعہ کیجئے۔ حضرات گرامی کا پھر بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پھر تفسیر کی ضرورت ہے، تو میں نے فیصلہ کیا 9 جلدوں کے پر مبنی آپ کی تفسیر کے پر عمل کرنے کی بجائے سیاہ ستہ کے پر کیوں عمل نہ کر لیا جائے، حضور کی 6 حدیثوں کی کتابوں کے پر کیوں عمل نہ کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصاب عطا فرما کے گئے قرآن مجید کی شکل میں، سنت نبوی شریف کی شکل میں، یہ نصاب
ایک حیات آفرین نصاب تھا، یہ زندہ کر دینے والا نصاب تھا۔ حضرات گرامی قدر آج بھی اگر کوئی انسان زندہ ہونا چاہتا ہے، آج بھی کوئی انسان روحانی حیات پانا چاہتا ہے، آج بھی کوئی انسان ڈپریشن اور غموں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آج بھی اگر کوئی انسان بے قراری کی دلدل سے باہر نکلنا چاہتا ہے، آج بھی کوئی انسان روحانی اور ذاتی افسردگی سے باہر آنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، قرآن کا راستہ، سنت نبوی شریف کا راستہ۔ حضرات گرامی قدر سنت نبوی شریف کا تمسک آپ کے وجود کے اندر سے جتنے بہارات ہیں ان کو اڑا کے باہر پھینک دے گا، آپ کے اندر جتنی گندگی ہے اس کو آپ سے دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ وہ حضور علیہ السلام کی ذات ایسی ہے، یحل لهم الطیبات، جس نے طیب چیزوں کو حلال فرما دیا، ویحرم علیہم الخبائث، جس نے خبیث چیزوں کو حرام فرما دیا، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور جس نے جاہلیت کے بوجھوں کو اور جاہلیت کے توقوں کو اتار کے پرے پھینک دیا۔ حضرات گرامی قدر انسانوں کو عمل نہیں مل سکتا، انسانوں کو چین نہیں مل سکتا، روحوں کو کشادگی نہیں مل سکتی، روحوں کو شادابی نہیں مل سکتی۔ روحوں کی شادابی کا ایک ہی راستہ ہے، کتاب اللہ کا راستہ ہے، سنت نبی شریف کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کی کتاب کو، حضرت رسول اللہ کی سنت کو پڑھنے ہی کے بعد منزل مل سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے ایک تو نصاب دیا اور اس کے بعد اس نصاب کو پھر امپلیمنٹ بھی سوسائٹی کے اندر کیا۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے بنیادی طور کے پر کیا حال تھے، وہ کون کون سے پیرامیٹرز تھے جن کو حضور علیہ السلام نے معاشرے میں نافذ فرما دیا۔ جرائم کے گلے کو گھونٹنے سے قبل اور معاشرے کے اندر موجود فساد کے خاتمے سے قبل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہم عبادات کی ترغیب دی امت کو، جن میں سے پہلا رکن، جس میں پہلا رکن شہادتین کے بعد اسلام کا دوسرا عظیم الشان رکن جو تھا وہ نماز تھا، اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرات گرامی قدر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی اثر انگیزی پیدا کی تھی، ایک ایسی اثر آفرینی پیدا کی تھی، ایک ایسی سحر انگیزی پیدا کی تھی کہ 5 مرتبہ باوضو ہو کر اور 5 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھو کر اور 5 مرتبہ اپنی آنکھوں کو دھو کر اور 5 مرتبہ اپنے چہروں کو دھو کر اور 5 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر اور 5 مرتبہ اپنے قدموں کو دھو کر انسان پاک صاف اور پوتر ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اگر میں گناہگار ہوں گا، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوں گا، فجر کے بعد میں کس منہ سے ظہر کے وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اس کو پتا تھا مجھے حی علی الصلاۃ نے بلایا ہے، مجھے حی علی الفلاح نے بلایا ہے۔ اگر میں ظہر کے بعد گناہگار ہو گیا، میں عصر کے وقت کس منہ سے پروردگار کے پاس جاؤں گا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر میں نے عصر کے وقت گناہ کیا تو میں مغرب کے وقت کس انداز میں مالک کائنات کے پاس حاضر ہوں گا، اور مغرب کے وقت گناہ کیا تو عشاء کے کس انداز میں مالک کے پاس حاضر ہوں گا۔ حضرات گرامی قدر یہ باتیں جب سمجھ میں آئیں تو انسان خود بہت گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح اس کو تنویل کی بات سمجھ میں آئی کہ مال فقط سارا کا سارا میرا نہیں ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کے اندر ان لوگوں کا حق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کا حقدار بنا دیا۔ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں کے اندر حق معلوم کو متعین فرما دیا، سائلین کے حق کو متعین فرما دیا، محروموں کے حق کو متعین فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اس ضمن کے اندر میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ نماز کی حقیقت کیا تھی، نماز کے لیے حضور علیہ السلام کی اسٹریٹجی کیا تھی، اور آپ نے قیام نماز کے لیے کس کس انداز کے اندر ایک حکمت عملی کو تیار فرما دیا، اور نظام زکوٰۃ کے لیے، خیرات کے لیے، انفاق کے لیے آپ نے کس نظام کو وضع فرما دیا کہ یہ 2 کلیدی ایسی عبادات تھیں جن کے بعد آپ نے پھر معاشرے کے بگاڑ کا علاج کیا، معاشرے کے اندر موجود حلفشار کا علاج کیا کہ حضرات گرامی قدر معاشرے کا بہت سا حلفشار فقط 2 ہی عبادتوں کے قیام سے مٹ جانے والا تھا، فقط نماز کے قیام سے، فقط زکوٰۃ کے قیام سے یہ چیزیں ختم ہو جانے والی تھیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو کیسے قائم کیا، اس حوالے سے اپنی گزارش آپ کو آپ حضرات کے آئندہ خطبہ جمعہ میں گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف پہ چلنے کی توفیق دے، اور نظام مصطفیٰ کے عظیم الشان نظام سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لوگوں کے لیے بہت کچھ لے کے آئے. آپ نے جہاں پر انفرادی اصلاح کے عظیم الشان فریضے کو انجام دیا، وہاں پر آپ نے کولیکٹیو اصلاح کے فریضے کو بھی احسن طریقے سے انجام دے دیا، اور لوگوں کو سیدھے راستے پر گائیڈ کرنے کے لیے آپ نے بہت سی اہم باتوں میں ان کی رہنمائی کی. پہلی بات، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، اس کی یکتائی، اس کی تنہائی کا درس دیا، اور اس کے بعد آپ نے امت واحدہ کو رشتہ اخوت کے اندر پرو دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو نصاب تعلیم کا پتہ دیا، کتاب اللہ کا پتہ دیا، سنت نبی شریف کا پتہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام حیات آفرین کے قیام کے حوالے سے جن چیزوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ فرما دیا، ان چیزوں کو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا شروع کیا ہے. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ کو اس سمت مبذول کروانا چاہوں گا کہ پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے کہ مختلف سرکاری بلڈنگوں کے اندر اور اضلاع کے داخلی خارجی راستوں کے اندر ختم نبوت سے متعلق لٹریچر کو لکھ کے آویزاں کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرح ملتفت کروائی جائے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا عظیم الشان اور کتنا قیمتی عقیدہ ہے. حضرات گرامی قدر، ختم نبوت کے ساتھ تمسک کے حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہر اعتبار سے قابل تحسین ہیں، اور ہماری ہمدردیاں اس اعتبار سے چودھری صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جن جن لوگوں نے اس معاملے کے اندر حصہ لیا ہم ان کی بھی کامل اور مکمل تائید کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ختم نبوت کے عظیم الشان مشن کے پر گامزن فرمائے، اور جو چوکٹے ختم نبوت سے بے وفائی کرنے والے ہیں ان کے شر سے اور ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.